Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس نے کی۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام پہنچتے ہیں۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور اللہ کے نام سے دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والے بن جائیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لے آئے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ سورہ فاطر کی ابتدائی آیات میں پہلے تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تھی، کیونکہ اس نے آسمان و زمین سب پیدا کیے، فرشتوں کو بازوؤں والا بنایا اور انہیں پیغام رساں بنایا۔ فرشتوں کے بازوؤں کی تعداد 2 سے شروع ہوتی ہے اور آگے کوئی انتہا نہیں۔ اللہ جتنا چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہر چیز پر۔ اگر اللہ رب العزت لوگوں کے لیے دروازے رحمت کے کھول دے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اگر روک دے تو کوئی پھر دروازہ کھول نہیں سکتا ہے۔ کوئی اللہ کی رحمت دنیا میں بھیج نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی قدرت مطلقہ کا ذکر ہوا، اس کے بعد اب لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام لوگ اس میں ہیں، صرف مومن ہی نہیں ہے، دنیا کے تمام انسان، جنات اور انسان سب مخاطب ہیں۔ ان کا خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کو ذرا یاد کرو جو تم پر اس نے کی ہے۔ اس نعمت میں صرف ایک ہی چیز نہیں کہ زندگی مل گئی یا طاقت مل گئی۔ دنیا کے تمام چیزیں جو انسان اپنی زندگی میں برت رہا ہے، اپنے راحت کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنی قوت کے لیے، سمجھنا نہیں، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس نے کی ہے۔ نعمتوں کو یاد کر کے، ان پر غور کر کے، اس کے بعد اب بتاؤ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو خالق ہو؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دینے والا ہو؟ تو یہ جواب پھر اس کا کسی اور کے پاس نہیں ہوتا ہے،
اس کا جواب اللہ پھر فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو، کہاں الٹے پھرے چلے جا رہے ہو۔ لیکن قوم کا معاملہ یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ نبیوں کو جھٹلاتی ہے، نبیوں کو اور سچے لوگوں کو جھٹلاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو، خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے اور آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے تو آپ اس پر غم نہ کریں، کیونکہ جب قوم آپ کو جھٹلاتی تھی تو آپ کو بہت رنج ہوتا تھا، بہت افسوس ہوتا تھا۔ اس سے پہلے سورہ شعراء میں اس کا ذکر آیا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس وجہ سے کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے۔ کہیں پر کہا گیا کہ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، کہ اب آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو اس چیز میں جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بنے ہوئے اور بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس طرح مختلف انداز سے کہیں اور کہا گیا کہ فلا یضیق صدرک بما یقولون، آپ کا دل تنگ نہ ہو اس چیز سے جو وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں۔ تو اس طرح مختلف اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو آپ اس پر رنج نہ کریں، بس آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانا، ماننا یا نہ ماننا یہ اس کا کام ہے۔ اگر وہ مانتا ہے تو اپنے بھلائی کے لیے مانے گا، نہیں مانتا ہے تو اس کا انجام جو ہوگا وہ میرے پاس ہونے والا ہے۔ آپ کا کام صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا، انجام تک پہنچانا نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا؟ صرف پیغام پہنچا دینا، بقیہ جو معاملہ ہے وہ اس کا اور اللہ کے درمیان کا ہے، اللہ جیسے چاہے گا حساب فرمائے گا۔ تو آپ اس پر رنج نہ کریں۔ دوسرے یہ کہ آپ سے پہلے بھی بڑے جلیل القدر انبیاء بھیجے گئے، بڑے بڑے عظیم نبی بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، ان کو کتابیں بھی دی گئی، لیکن ان کو بھی ان کی قوم نے جھٹلا دیا۔ جب ان کی قوم نے جھٹلا دیا ہے تو آپ کو بھی جھٹلا رہی ہے، تو بس وہی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ سے پہلے بھی جھٹلایا گیا ہے۔ اب معاملہ سب کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے معاملات کا انجام اس کے پاس ہے اور اسی کے پاس ساری چیزیں لوٹ کر جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر خطاب ہوتا ہے، لوگو اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، یعنی حساب کتاب کا، قیامت کے دن کا جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، جنت اور دوزخ کا جو وعدہ کیا ہے، بھلے اور برے کا جو وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وعدہ بالکل برحق ہے، لہٰذا اب دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ عام طور سے دھوکہ دنیاوی زندگی سے ہی ہوتا ہے، ہم اسی میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی تمام آشائش اور راحت کی چیزیں دیکھ کر اور اسباب دیکھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب سب کچھ یہی ہے، پھر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، خواہ وہ مالداری کی زندگی ہو، بادشاہی کی زندگی ہو، حکمرانی کی زندگی ہو، یا محکومی اور غلامی کی زندگی ہو، کوئی چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، بس اپنے رب سے لو لگائے رکھو، اسی کی عبادت کرتے رہو، اسی کا ذکر کرتے رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کہا گیا کہ تمہیں سب سے بڑا جو دھوکے باز ہے، بے انتہا دھوکہ دینے والا ہے، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور یہ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اسی لیے پھر فرما دیا کہ ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوا عدوا، تو اس کو تم دشمن ہی سمجھو، وہ کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دوست بن کر گیا تھا، دوست نہیں تھا، دشمن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، اپنے ابو کو بتا دیا، ابو نبی تھے، ابو نے فوراً سمجھ لیا کہ آگے چل کر یہ بیٹا بھی نبی ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارے بھائیوں پر ڈورے ڈالے گا، بہکائے گا،
ورغلائے گا, تمہارے خلاف کھڑا کر دے گا. آخر چھوٹے تھے, بچے تھے, اپنے بھائیوں سے بھی ذکر کر دیا, اور اس کے بعد نتیجہ ہوا کہ بھائیوں نے جو ہے ان کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا اور وغیرہ وغیرہ, پھر پورا منظر ہے وہ. تو اس طرح مختلف اعتبار سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایک جگہ کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, کہ تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ, یعنی کہیں پر بھی اپنی من چاہی مت کرو, ہر جگہ رب کی چاہت کے مطابق عمل کرو, جو اس کی آرزو ہے, جو اس کا حکم ہے, اس کے مطابق عمل کرو, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. مختلف اعتبار سے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں بتایا گیا کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے, لہذا اس کو تم دشمن ہی سمجھو. اگر اس کو دشمن سمجھو گے تب تم کامیاب رہو گے, اس کے وار سے بچنے کی کوشش کرو گے. اور اگر تم نے اس کو دوست سمجھ لیا تو دنیاوی زندگی میں اور جھمیلوں میں تمہیں ڈال دے گا اور آخرت سے تمہیں غافل کر دے گا, کیونکہ اس کا کام ہی ہے اپنے گروہ کو, اپنی جماعت کو, اپنے ماننے والوں کو, اپنے تابع داروں کو دعوت دیتا ہے, اس لیے تاکہ وہ بھی جہنم میں اس کے ساتھ جلیں, کیونکہ اس کو جہنم میں تو جانا ہی ہے. اللہ نے اس کو تو مہلت دے دی, قیامت تک جا تجھے مہلت دے دی ہے, لیکن اس کے بعد اس کا انجام تو برا ہے ہی. اس کو تو معلوم ہے کہ اب ہم کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب تو ملنا ہی ہے. تو اس نے سوچا کہ اب آدم علیہ السلام کے اولاد کو بھی جو ہے جہنمی بنا دیں, تو اس نے اللہ رب العزت سے مہلت مانگی. اس کے بعد جب مہلت مل گئی تب اس نے کہا کہ لاقودن لہم صراطک المستقیم, پروردگار ہم تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جائیں گے, دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے ہم ان کو بہکائیں گے, یہاں تک کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جانے والے بن جائیں. تو وہ اپنے پارٹی کو, اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ بھی جہنمی بن جائیں. اور جنہوں نے کفر کیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر, جھانسے میں آ کر, تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے بہت سخت ترین عذاب ہے. اس کے برعکس جنہوں نے ایمان قبول کیا, کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, اعمال جو ہے نیک کیے, تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. اللہ رب العزت انہی نیک لوگوں میں ہم سب کو شامل فرما دے جن کو آخرت میں بہترین اجر اور مغفرت ملنے والی ہے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب